السلام علیکم دوستو اللہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ بڑا سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صحیح دل سے توبہ کرے۔ تو آئیے آپ کو ایک ایسا گناہ گار کا واقعہ بتاتا ہوں جس کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کیا گناہ کیا تھا اور اللہ نے اسے کیوں معاف کر دیا۔ دوستو، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے واقعہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا، اور بہت چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے، اور یہ فکر اس کے اندر بڑھنے لگی، اور لوگوں سے جانکاری لینے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا، تو اس نے جا کر اس عابد سے ملاقات کی اور اپنا سارا معاملہ بیان کیا کہ میں ہر گناہ کر چکا ہوں اور 99 لوگوں کی جان بھی مار چکا ہوں، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تم چاہتے ہو تمہاری غلطی معاف ہو جائے؟ چلے جاؤ، اللہ تمہاری غلطی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس آدمی نے غصے میں آ کر اس عابد کو قتل کر دیا اور پورے 100 کر دیے کہ میری توبہ جب قبول ہی نہیں ہوگی تو 100 پورے ہی کر دیتا ہوں۔ مگر اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ میری غلطی کی معافی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا، اور اس نے سوچا کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس جا کر جانکاری لیتا ہوں۔ اور اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری باتیں بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیسے 100 لوگوں کو قتل کیا۔ اور اس نے کہا، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا مجھ جیسا گنہگار کے لیے بھی اللہ کے یہاں معافی کا کوئی گنجائش ہے؟ چونکہ ان عالم صاحب کو مسئلہ معلوم تھا، انہوں نے کہا، تیرے گناہ تو بہت چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں، سچی توبہ کرنے والے تجھ سے بھی بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تیری یہ گناہ اللہ ضرور معاف کر دے گا اگر تو سچے دل سے توبہ کرے۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ فلاح جگہ جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ تیری غلطی معاف ہو جائے گی۔ تو وہ شخص فوراً ادھر کو چل پڑا، اور آدھے راستے میں گیا تھا کہ ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کر لیے۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمارا ہے، کیونکہ یہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ تو عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمارا ہے، کیونکہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں۔ تو اسی دوران آسمان سے جبرائیل امین انسانی شکل میں آ کر دونوں طرف کے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ زمین ناپو، اگر یہ شخص اس طرف زیادہ ہے جدھر سے آ رہا ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ادھر زیادہ ہے جدھر جا رہا ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ تو سارے فرشتے راضی ہو گئے اور زمین ناپا گیا، تو وہ شخص ادھر زیادہ تھا جدھر جا رہا تھا، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے اور اس کی مغفرت ہو گئی اور وہ جنتی ہو گیا۔ دوستو، ہم کوئی بھی گناہ کر کے یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا گناہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ دوستو، اللہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ بڑا سے بڑا گناہ بھی بہت جلد معاف کر دیتا ہے، بشرطے
کہ سچے دل سے توبہ اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ دوستو اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل توفیق اردو کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔